یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ لوک سبھا میں آج تاریخی رام مندر تعمیر اور رام للا کی پران پرتشٹھا پر بحث ہو رہی ہے۔ یہ بحث ضابطہ 193 کے تحت ہوئی۔ چرچا میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ستیہ پال سنگھ اور شیو سینا رکن پارلیمنٹ شری کانت شندے نے چرچا شروع کی۔ سادھوی نرنجن جیوتی نے بھی اس موضوع پر چرچا کی۔ رام للا کی پران پرتشٹھا 22 جنوری کو ہوئی تھی۔ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں آج وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بجٹ پر چرچا کریں گے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل قانون ساز کونسل کے اجلاس کے دوران وقفہ سوال کے دوران بتایا کہ تعلیم میں برابری لانے کا جامع منصوبہ لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بنیادی تعلیم کونسل میں 1,32,000 اسکولوں میں کایا کلپ ابھیان کے تحت بنیادی سہولیات میں اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ ریاست کے اسکولوں میں 40 لاکھ سے زائد نئے بچوں نے داخلہ لیا ہے۔ طلباء کی تعداد میں یہ اضافہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کے ذریعے کی گئی کوششوں کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ مرکزی حکومت نے کل سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ اور پی وی نرسمہا راؤ اور سبز انقلاب کے بانی زرعی سائنسداں ایم ایس سوامی ناتھن کو بھارت رتن سے نوازنے کا اعلان کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ معلومات ساجھا کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں شخصیات کی شخصیت اور کام کو یاد کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حکومت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان شخصیات کو بھارت رتن دینے کا اعلان قابل تعریف ہے۔ ملک کی تعمیر میں ان کا اہم تعاون ہے۔ سبھی لیڈران نے سابق وزیر اعظم چودھری چرن سنگھ، پی وی نرسمہا راؤ اور سائنسداں ڈاکٹر ایم ایس سوامی ناتھن کو بھارت رتن سے اعزاز دیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ ریاست میں 17 اضلاع میں فائلیریا کی روک تھام کے لیے دوا کھلانے کی مہم آج سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ مہم 10 فروری سے 28 فروری تک چلے گی۔ سروجن دوا سیون مہم کے لیے 72,000 صحت اہلکاروں کی 36,000 ٹیمیں تشکیل کی گئی ہیں۔ یہ معلومات ریاستی پروگرام افسر فائلیریا ڈاکٹر رمیش ٹھاکر نے دی۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تقریباً 51 اضلاع میں فائلیریا سے متاثر ہیں۔ باقی 37 اضلاع میں 10 اگست سے ایم ڈی اے مہم کو چلائے گا۔ جن اضلاع میں آج سے مہم چلائی جا رہی ہے اس میں امیٹھی، اعظم گڑھ، بلیا، باندہ، بارہ بنکی، بریلی، ہمیرپور، جونپور، جالون، لکھنؤ، پیلی بھیت، شاہجہاں پور، پریاگ راج، پرتاپ گڑھ، سون بھدر، اناؤ اور وارانسی شامل ہیں۔ 3.5 کروڑ سے زائد ریاست کے عوام کو فائلیریا کی دوا کھلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے فائلیریا مکتی ابھیان سے لوگوں کو جڑنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ فائلیریا سے بچاؤ کا واحد علاج دوا کھانا ہے۔ ریاستی حکومت فائلیریا کے خلاف ریاست گیر مہم چلا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آئندہ لوک سبھا الیکشن سے قبل ملک بھر میں تقریباً 97 کروڑ ووٹر رجسٹریشن کرا چکے ہیں۔ کمیشن نے اسے دنیا کا سب سے بڑا ووٹر رجسٹریشن بتایا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ سال 2019 سے رجسٹرڈ ووٹرز میں 6% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس میں زیادہ تر خواتین، نوجوان اور دیویانگ افراد شامل ہیں۔ مہینے بھر چلی خصوصی مہم میں خواتین ووٹرز کا رجسٹریشن مرد ووٹر سے زیادہ رہا۔ کشی نگر ضلع کے بین الاقوامی کھلاڑی بی این مشر نے گوا کے بمبولیم اسٹیڈیم منعقدہ 6ویں ماسٹرز قومی کھیل 75 سال سے زائد عمر کے مقابلے کے ہیمر تھرو مقابلے میں 33.95 میٹر تھرو کر کے نئی مثال قائم کرتے ہوئے گولڈ میڈل اور ڈسکس تھرو میں بھی اول مقام حاصل کرتے ہوئے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا نے کل سرکولر 9 جاری کیا جس میں حج 2024 کے منتخب عازمین کے لیے 81,800 روپے کی پہلی قسط جمع کرانے کی تاریخ 9 فروری تھی، جس میں توسیع کرتے ہوئے 15 فروری کر دی گئی ہے۔ پے ان سلپ آن لائن رسید 81,800 روپے، اصل بین الاقوامی پاسپورٹ، میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ، حج درخواست فارم اور اعلان فارم اتر پردیش ریاستی حج کمیٹی میں جمع کرانے کی آخری تاریخ 19 فروری مقرر کی گئی ہے۔ یہ اطلاع کل اتر پردیش حج کمیٹی کے سیکرٹری ایگزیکٹو افسر ایس پی تیواری نے دی۔ بندیل کھنڈ کے 7 اضلاع میں 23 جنوری سے شروع بندیل کھنڈ گورو مہوتسو جاری ہے۔ اسی سلسلے میں 13 اور 14 فروری کو چترکوٹ میں گورو مہوتسو کا انعقاد کیا جائے گا۔ ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک آنند نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ترغیب پر بندیل کھنڈ علاقے کی تشہیر کے لیے گورو مہوتسو کیا جا رہا ہے۔ چترکوٹ میں بھی مختلف پروگراموں کا انعقاد کیا گیا جس میں ہاٹ بیلون، یوگا، ہیریٹیج واک، ڈیتھرڈ فلائٹ، مقامی لوک موسیقی پروگرام، ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔